بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کیمیا۔ کیمیا ایک علم ہے جس کو انگریزی میں ہم کیمسٹری کہتے ہیں، جس میں ہمیں مادوں کی خصوصیات، ان کی بناوٹ، ان کے اجزاء کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ آپ سائنس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے جا کے 9 کلاس میں ایز اے کیمسٹری بھی پڑھیں گے۔ تو اس کا مختصر سا تعارف اور مختصر سی معلومات اس سبق میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو یقیناً ہمارے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 یعنی پیج نمبر 82 پہ موجود ہے۔ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور ضرورت کی وہ تمام اشیاء جو کہ دوران تدریس اور دوران پڑھائی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یقیناً وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ ترتیب ہماری یہ ہے کہ ہم پہلے کچھ نئے الفاظ جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں ان کے معنی جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد بلند خوانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق میں آنے والے کچھ نئے الفاظ کے معنی بورڈ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الفاظ اور معنوں کو آپ اپنی کاپی نوٹ بک میں اتار لیں گے، جیسے ہمارا ٹائٹل پیج بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم الفاظ معنی لکھتے ہیں اور پھر سوال جواب اسی حصے میں کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے بورڈ پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سے نئے الفاظ ہیں جن کے آج معنی ہم سیکھ رہے ہیں۔ الفاظ معنی دیکھیں۔ پہلا لفظ لکھا ہے مرہون منت، اس کے معنی احسان مند، شکر گزار۔ دوسرا لفظ ہے کثافت، مادی مقدار۔ تیسرا لفظ ہے ساخت، جس کے معنی ہیں بناوٹ۔ کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، یعنی جب بہت سارے ستارے ایک جگہ جمع ہوں۔ پھر کیمیا، مادوں کی خصوصیات کا علم۔ اس کے بعد آتش گیر، آگ پکڑنے والا، یعنی جس میں آگ لگ جائے۔ منفی، ناپسندیدہ، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے منفی۔ مہلک، ہلاک کرنے والا۔ صارف، خریدار یا خرچ کرنے والا۔ یہ سبق کے کچھ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ نے دیکھے۔ ان کو اپنی نوٹ بک میں اتار لیں گے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد، اور اس کے بعد جب ہم بلند خوانی کریں تو پھر اس وقت بھی یقیناً کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہوتے، تو ان کو انڈر لائن کر لیا کریں اور اس کے بعد ان کو لغت سے دیکھا کریں۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ لغت کا استعمال ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح گھر کی ضروری اشیاء ہمارے جو ضرورت کی ہوتی ہیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح جو ایک لغت ہے وہ بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کی ضرورت ہمیں وقتاً فوقتاً رہتی ہے۔ ان الفاظ معنی آپ نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد ہم کتاب دیکھتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 82 دیکھیں۔ کتابیں کھول لیجیے اپنی، صفحہ نمبر 82۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ علم کیمیا کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تہذیب، یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی ضروریات کی چیزوں کے لیے تجربات کیے، تو کہتے ہیں جیسے انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے، علم کیمیا کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں علم کیمیا کی مرہون منت ہیں، یعنی کیمیا کی وجہ سے ہی ہمیں جتنی دنیا کے اندر ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں مختلف اقسام کی، اس میں علم کیمیا کا ایک منفرد کردار ہے۔
علم کیمیا کا تعلق قدرتی مادوں کے استعمال اور مصنوعی مادوں کی ترکیب سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں اور پھر ان چیزوں کو جوڑ کر ان کو ملا کر ایک نئی چیز بنائی گئی۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قدرتی مادے ہیں، اور ان کو مختلف تجربات سے گزار کر اور مختلف چیزوں کو ملا کے تجزیے کر کے جو چیز وجود میں آئی وہ مصنوعی مادے کہلائیں گے۔ تو علم کیمیا ہمارے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ شیشہ سازی اور دھات سازی ایسے کیمیائی عمل ہیں جو زمانہ قدیم سے جاری ہیں، یعنی پرانے زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے، یعنی شیشہ بنانا اور دھاتیں بنانا۔ ان کی مدد سے کھاد، ایندھن، مصنوعی ریشے اور خام مال کی منصوبہ بندی کر کے کارآمد چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ایٹم ہو یا کہکشاں، سب علم کیمیا کی مدد سے سمجھے جاتے ہیں۔ علم کیمیا نہ صرف ایٹم سے متعلق ہے بلکہ اس کا تعلق ایٹم کی خصوصیات اور اس کے آپس میں ملنے کے اصول و قواعد سے بھی ہے۔ یعنی ایک تو مادے ایٹم سے متعلق ہے، بلکہ اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایٹم کی خصوصیات کیا ہیں اور کس ایٹم کے کس ایٹم سے ملنے کے بعد کیا چیز وجود میں آئے گی، کیا چیز کتنی مقدار میں ملائی جائے، کس کو کس کے ساتھ ملایا جائے، اس کے جو اصول و قواعد ہیں یہ بھی علم کیمیا کی مدد سے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ علم کیمیا کا استعمال بہت وسیع ہے، یعنی بہت وسعت ہے اس کے اندر، مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ کار کا ایندھن، ٹوتھ برش، بال پین، نئی ادویات، دوا کی جمع، اور تعمیری اشیاء، یعنی جو عمارتوں کی تعمیر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں، تو تعمیری اشیاء وغیرہ ہر جگہ کیمیا ہی کا استعمال ہے۔ صدیوں پہلے انسان نے آگ کو جلتے دیکھ کر اپنی کیمیائی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ جب اس نے آگ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں مختلف سوالات آئے، مختلف خیالات آئے، تو اس کو دیکھ کر اس نے اپنی کیمیائی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتدا ہے، یعنی تجربہ اور غلطیاں۔ چوک کہتے ہیں غلطی کو اور آزمائش کہتے ہیں تجربے کو، یعنی یہاں سے اس نے اپنی کیمیائی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ کیمیا کا تعلق اشیاء کی خصوصیات، ترتیب اور اس کی ساخت سے ہے، یعنی کیمیا کے اندر ہمیں اشیاء کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں، اس کی ترتیب بتائی جاتی ہے، کس طرح بن رہا ہے، اور اس کی ساخت کیسی ہے، بناوٹ کیسی ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اور یہ مادے میں تبدیلی کے اصول و قانون سے بحث کرتی ہے۔ یونانی فلسفیوں جیسے افلاطون و قیمقراطس، ارسطو وغیرہ نے علم کیمیا کی ترقی میں حصہ لیا، تو رومیوں نے کیمیائی ہنر کی مدد سے دھات کاری کے عمل کو آگے بڑھایا۔ پھر مسلم سائنسدان بھی کسی سے پیچھے نہ تھے، انہوں نے تجرباتی طریقہ کار کو متعارف کروایا۔ قیف، کیمیائی ترازو وغیرہ ان کی ایجادات ہیں۔ قیف کیا ہوتی ہے؟ جو ایک ہوتی ہیں جس کے اندر ہم کوئی مادی چیز ہوتی ہے، لکوڈ شیپ جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم کسی بوتل میں ڈالنا چاہیں تو اس کے اوپر ہم ایک کپی سی لگاتے ہیں جو نیچے سے پتلی سی ہوتی ہے، اوپر سے چوڑی ہوتی ہے، اس کو قیف کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف تیزاب، الکحل اور ادویات بھی دریافت کی۔ اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی دی جا رہی ہیں یہاں مسلم سائنسدانوں کی، جابر بن حیان ہیں، الرازی ہیں، البیرونی ہیں اور ابو علی سینا۔ پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں گے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ شورے کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کپڑوں پر رنگ کرنے کے طریقے انہی کے مرہون منت ہیں۔ یہ مختلف تیزاب کی اقسام ہیں۔ الرازی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ماہر علم کیمیا تھے، انہوں نے جاندار بے جان کے درمیان فرق واضح کیا اور الکحل تیار کیا، اسپرٹ جسے کہتے ہیں۔ اس طرح البیرونی نے کثافت معلوم کی۔ کثافت کے معلوم ہم نے پڑھے کہ مادی مقدار سے اس کا جو گاڑھا پن ہوتا ہے پتہ چلتا ہے۔ ابو علی سینا نے ادویات پر بہت زیادہ کام کیا، اپنی خدمات ہیں یہ مسلمان سائنسدانوں کے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ موجودہ دور کے علم کیمیا کے سائنسدان بھی کس سے کم نہیں ہیں۔ بابائے جدید کیمیا رابرٹ بوائل کو کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ یہ ان کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، لیکن یہ دیکھا جائے فرق کہ وہ بابائے کیمیا ہے اور یہ بابائے جدید کیمیا ہے۔ جے بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ، جے برسلے نے سلفر ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کلورائڈ دریافت کی،
تو شیلے نے کلورین، کیونڈش نے ہائیڈروجن دریافت کی، دوسری طرف جان ڈالٹن نے ایٹمی وزن کا تصور دیا۔ مادام کیوری نے ایٹم کی ساخت بتائی اور جے برسلے نے عناصر کی شناخت اور فارمولے بتائے، یعنی اس کو اور ترقی دی، اس علم کے اندر اور وسعت پیدا کی۔ پھر آگے بتاتے ہیں کیمیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک نامیاتی کیمیا اور ایک غیر نامیاتی کیمیا، یعنی ایک جاندار مادے اور ایک غیر جاندار۔ کیمیا کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں، زندگی کے ہر میدان میں کیمیا پیش پیش ہے، یعنی آگے آگے ہے۔ کلورین کی دریافت نے ہیضہ، تپیدک محرقہ، ٹی بی ایک بیماری ہوتی ہے، اور پیچس جیسی خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دی۔ ایک طرف زندگی بچانے والی ادویات کیمیا کی مرہون منت ہیں، تو دوسری طرف ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے کیمیا کا اہم کردار ہے۔ کلورین کیمیائی صنعت میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پی وی سی پلاسٹک کی مدد سے پائپ بنائے جاتے ہیں، وبا کش، رنگ کاٹ، ادویات، صابن، سیمنٹ، آتش گیر مادے بھی انسانی زندگی میں اہمیت کے حامل ہیں۔ عام زندگی میں سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم ایلم، بلیچنگ پاؤڈر، سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ جیسے اہم مرکبات استعمال ہوتے ہیں۔ کیمیا کا اطلاق خود ایک سائنس ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ علم کیمیا ایک عملی سائنس ہے اور ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے، ہمارے ماحول کو خوشگوار رکھتی ہے، ہمیں روزمرہ کی خوراک بہم پہنچاتی ہے، ہمارے کپڑے اور پناہ گاہیں فراہم کرتی ہے۔ جوہری کیمیا خطرناک بیماریوں میں مدد دیتی ہے، لیکن کیمیکلز کے غلط استعمال نے ہماری صحت اور ماحول پر منفی اثرات بھی ڈالے ہیں۔ جوہری کیمیا کو جہاں انسان کی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہیں انسانیت کے خاتمے کے لیے انتہائی مہلک جوہری ہتھیار بھی اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے شہری اور صارف ہونے کے ناطے یہ ہماری بہترین مفاد میں ہے کہ ہم کیمیکلز کے مثبت اور منفی اثرات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھیں۔ یہ کیمیا سے متعلق چھوٹا سا سبق تھا جس میں ہمیں کیمیا سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں، ہمیں سمجھایا گیا کہ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس میں مادوں کی خصوصیات، بناوٹ اور ساخت وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ ہم جتنی بھی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے وہ ادویات ہوں، چاہے وہ ہمارے پہننے کی ہوں، چاہے وہ تعمیرات کا سلسلہ رکھتے ہوں، یعنی کہ زندگی کے تمام روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں، سب اشیاء کی بناوٹ تیاری میں کیمیا کا استعمال لازمی جز ہے۔ کیمیا کے بغیر تمام چیزیں نہیں بن سکتی۔ کیمیا ہمیں تمام چیزوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ علم کیمیا اس میں ہمیں مختلف سائنسدانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا کارنامے انجام دیے کیمیا کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ غیر مسلم سائنسدان بھی کسی پیچھے نہیں تھے۔ یہ تمام باتیں سمجھائی گئیں۔ اس میں بتایا گیا کہ کیمیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک نامیاتی اور ایک غیر نامیاتی کیمیا۔ اس کے بعد مثبت چیزیں بنانے کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو کیمیکلز وغیرہ ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کھانوں کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، کھانوں میں ذائقے بڑھانے کے لیے مختلف کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں، رنگ برنگے کیمیکلز بنائے جا رہے ہیں جو بچوں کی چیزوں میں اور ہماری روزمرہ کی خوراک میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی پہنچا رہی ہیں۔ لیکن چونکہ زندگی انہی چیزوں کے درمیان گزر رہی ہے تو ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے، کتنی نقصان دہ ہے، کس چیز کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہے، کس چیز کا استعمال ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ ہم خود بھی ان باتوں کو سمجھیں، معاشرے میں افراد جو ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ کیا چیز ہمارے مفاد میں ہے اور کون سی چیز ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ڈائری آج اس کی تحریر فرما لیں کہ اس سبق کے جو الفاظ معنی وہ تحریر کر لیں اور یاد کر لیں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ سبق علم کیمیا کے الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں۔ اس لیکچر کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ان کے سوالات کو دیکھیں گے، جوابات کو سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔